سارا سچ ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ کا میزبان ثاقب امام رضوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان اس خطے کی معروف علمی اور عسکری شخصیت موجود ہیں، جناب کیپٹن چودھری محمد آزاد۔ آپ ڈائریکٹر دار ارقم اسکول اینڈ کالج ہیں اور ریجنل ڈائریکٹر ہیں دار ارقم اسکولز گجران ریجن کے۔ آپ دو جنگوں کے غازی ہیں، 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ آپ نے لڑی۔ عسکری حوالوں سے بھی آپ کا کام شاندار ہے اور اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، مگر علم و ادب کے حوالے سے اور اس خطے میں علم کا نور پھیلانے میں آپ کا کردار ہمیشہ بہت خوبصورت رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا سچ ٹیلی ویژن کی ٹیم کی جانب سے میں کیپٹن چودھری محمد آزاد کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیپٹن صاحب، آج ہم آپ کے ساتھ بہت سی باتیں کریں گے۔ آپ چونکہ عسکری شخصیت بھی ہیں، آپ نے بطور فوجی کے اس ملک کی خدمت کی ہے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، اور اس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے اس خطے میں علم کی روشنی پھیلانے کا عزم کیا، اور الحمدللہ آج آپ ایک علامتی طور پر نہیں بلکہ حقیقی طور پر ایک ایسی شخصیت کے طور پر موجود ہیں جس کو بلا بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس خطے میں علم و ادب کا اور تعلیم کا جو علم ہے وہ بلند کیے ہوئے۔ دار ارقم اسکول سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے یہاں گجر خان سے اس کا آغاز کیا، اور اب الحمدللہ تحصیل گجر خان میں اور اس کے نواح میں بہت سے ادارے آپ کی زیر نگرانی چل رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے عسکری حوالے سے پہلے بات کریں گے کہ آپ نے اپنی ملازمت کا آغاز کب کیا؟ بہت شکریہ ثاقب امام رضوی صاحب۔ میں نے فوج میں شمولیت 16 اکتوبر 1964 کو اور فوج میں بحیثیت سرویر بھرتی ہوا۔ جی، اور اس کے بعد پھر آگے ابتدائی تربیت حاصل کرنے کے بعد میں آرمی میں باقاعدہ ٹرینڈ سولجر کی حیثیت سے گیا، اور ایک سال بعد الحمدللہ 1965 کی جنگ کا آغاز ہوا، اور اس جنگ میں میں نے بھرپور شرکت کی اللہ کے فضل سے، ماشاءاللہ۔ اور یہ جنگ میں نے سیالکوٹ سیکٹر میں لڑی، اور اس وقت کے پریزیڈنٹ انہوں نے اس تمام سیکٹر کے لوگوں کو 17 ارب سے نوازا تھا، اور اللہ کا شکر ہے وہ میرے سے بھی 17 ارب 1965 کا مجھے ملا۔ جی کیپٹن صاحب، بڑا جذبہ تھا جب ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے فوجی کی حیثیت سے نکلتے ہیں، عسکری حوالے سے نکلتے ہیں، تو ایک جذبہ ہوتا ہے، وہاں موت کا خوف نہیں ہوتا، وہاں ایک دن ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے کام کریں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جو وہ وقت تھا، اس وقت پوری قوم میں بہت جوش جذبہ تھا۔ فوج قوم کی پشپنائی سے لڑتی ہے، اور جہاں بھی ہم جاتے تھے قوم ہمیں بہت زیادہ حوصلہ دیتی تھی، ہماری بڑی پشپنائی کرتی تھی، اور ہم میں اتنا جوش جذبہ تھا کہ اللہ کا کرم تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں اگر اجازت دیں تو ہم دشمن کی سرحدیں کراس کر دیں ماشاءاللہ۔ اس طرح، لیکن حالات کے مطابق ہمارے کمانڈر ہمیں جنگ لڑاتے ہیں، اور وہ الحمدللہ بہت اچھی اور بڑی کامیاب جنگ ہم نے لڑی، اور پورے جوش اور جذبے کے ساتھ لڑی۔ اس میں تمام فورسز نے حصہ لیا، ہر بندے نے پورا اپنا کردار ادا کیا، اور قوم نے بھی پورا کردار ادا کیا اس میں۔ اس کے بعد پھر 65 کی جنگ میں جو آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے اور اپنے آرمی میں شمولیت کے طور پر اور ایک سپاہی کی حیثیت سے، اس وقت تو میرے خیال میں آپ کی 4-5 سال سروس ہوگی، آپ جوان ہوں گے اور جوان عزم ہوں گے، حوصلہ آپ کا جوان ہوگا۔ 71 کی جنگ میں اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ 71 کے اس کے بعد میں تھوڑا تعلیمی میدان میں چلا گیا، کیونکہ میں میٹرک آیا تھا، پھر میں نے انٹر کیا 1967 میں، پھر BA کا امتحان دیا 1969 میں، اور پھر میدان جنگ میں چلے گئے، اور پھر 71 کی جنگ
دفاع جنگ جو تھی وہ دفاع جنگ بول رہی ہے الحمدللہ میں نے، اور اس وقت میں سیالکوٹ سیکٹر میں تھا. سیالکوٹ سیکٹر بڑا عام ہے کیونکہ سرحدیں ملتی ہیں. یا دونوں جگہ اس سیکٹر میں لڑی اور الحمدللہ شہادت نصیب میں نہیں تھی تو اللہ نے غازی کر دیا، یہ اس کا احسان ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ آپ بتائیے گا کہ ان دو جنگوں میں بطور فوجی کے آپ کے جو تاثرات ہیں وہ تو ہم نے سنے کہ ایک جذبہ تھا، ملک کی خدمت کا جذبہ تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آرمی سے منسلک رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسپورٹ میں بھی آپ نے بڑا نام پیدا کیا. تو ایز اے اسپورٹ مین کیا آرمی میں آپ نے کچھ کام کیا؟ جی الحمدللہ. وہ اس طرح سے تھی کہ میں 1975 میں میری سلیکشن ہوئی اور میں نمبل میں آ گیا. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اسپورٹس، اور یہاں پر میں نے چاہے انگلش اسپوکن نمبل یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ تھا اور یہ قاعدہ یونیورسٹی کا حصہ تھا. اچھا جی جی. اور اس کے ابتدا ہوئے 16 سال. یہ نمبل جو تھا یہ 1972 میں اس کا آغاز ہوا تھا. ہم 75 میں آئے تھے اور پھر میں نے یہاں انگلش اسپوکن کی، اور یہ انگلش اسپوکن عام اسپورٹ کے اندر چلی اور ہمیں صحیح طریقے سے انگلش بولنے کا جو ڈنگ تھا وہ سکھایا گیا یہاں پر. اس کے بعد میری سلیکشن ہو گئی اور پھر میں یہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرپریٹر چائنیز لینگویج. اچھا چائنیز بھی آپ نے سیکھی ہے؟ پھر میں نے یہاں پر انٹرپریٹر چائنیز لینگویج کیا، اور یہ میں 1978 تک اسی یونیورسٹی میں رہا، پہلے یونیورسٹی اسلام آباد میں. لیکن ہم نے بات کی تھی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اسپورٹ کی بات کی تھی. جی. تو اس کے بعد پھر میں مختلف شعبوں میں الحمدللہ اپنے ٹرائل سر انجام دیتا رہا جیسے مجھے حکم ملتا رہا. تو اس کے بعد میں ایز اے انٹرپریٹر چائنیز لینگویج آج جے شو میں آ گیا جی. اور میری پھر اس کے ساتھ آگے جو ڈیوٹی تھی وہ مختلف ٹیم اسپورٹس میں لگی اور مختلف ٹیم کے ساتھ لگی. تو نشانہ بازی میری شروع سے بہت اچھی تھی. تو پھر الحمدللہ میں نے اس میں جو تھے وہ پیرا کوارٹر جنرل میں وہاں پر جا کے پارٹیسپیٹ کیا، اور 1990 اور 91 میں اللہ کا شکر ہے مجھے کامیابی ملی، اور 92 میں پاکستان ٹیم کے ساتھ سری لنکا اسی نشانہ بازی میں سری لنکا میں اللہ کا کرم آیا. وہاں پر فرسٹ ساؤتھ ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ ہوئی اور اس میں خدا کے فضل و کرم سے مجھے جو ہے وہ برونز میڈل میں نے وہاں سے وین کیا. ماشاء اللہ. تو اس کے علاوہ بھی بیرون ملک آپ نے بہت سے دورے ایز اے ٹیچر یا ایز اے پرنسپل ایز اے ڈائریکٹر بھی کیے ہیں؟ الحمدللہ جی. کیونکہ پچھلے 3 سالوں سے 4 سالوں سے اب آج وہ دارالعلوم کے اسکول ہیں وہ تقریباً 800 کے قریب ہے الحمدللہ، اب 850 کو کراس کر گیا. تو اس میں اللہ نے مجھے بڑی عزت بخشی کہ میں داخلوں کے لحاظ سے 3 سالوں میں تمام اداروں سے سب سے زیادہ تعداد گلڈر خان میں تھی. اس میں الحمدللہ پھر انہوں نے مجھے جو تھا وہ اوارڈ بھی دیا، اور اس کے بعد مجھے ٹرپ پر مختلف ممالک میں بھیجا. اس لیے میں پہلے تو ترکی گیا. ترکی میں استنبول یونیورسٹی، ازمیر یونیورسٹی اور کونیا، اور اس کے علاوہ وہ علاقہ جہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے تھے شوق کا علاقہ جہاں پر یہ ابھی رما جو ہے وہ کاسٹ ہوا، تو وہ علاقہ بھی دیکھا، اور پھر انقرہ گیا. اس طرح مختلف تعلیمی اداروں کو میں نے وزٹ کیا اور پھر واپس آیا. کچھ عرصے بیک سال بعد پھر دوبارہ پھر محکمے نے مجھے یہاں سے بھیجا، اور پھر میں دبئی، ابوظہبی، شارجہ، اور ان کے ساتھ اللہ کا خاص عنایت یہ رہی کہ ہر ٹرپ کے ساتھ عمرہ اللہ نے جو ہے وہاں سے بھی بلاوا ہے اور اللہ نے عمرہ کیا. اچھا کیپٹن صاحب، یہ دار ارقم کی کامیابی کو جو جھنڈے گاڑے ہیں آپ نے اس علاقے میں، مجھے یاد ہے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ایک بچے سے آپ نے جو ہے اس کا آغاز کیا تھا، اور آپ میرے پاس بھی تشریف لاتے رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ بالکل پیدل سفر بھی کرتے رہے اس ادارے کی ترقی کے لیے. بالکل آپ نے انیشل سٹیجز سے اس ادارے کو اٹھایا. دار ارقم کا ایک اسٹوڈنٹ کی داخلے کے بعد آپ نے جو اسٹرگل کی، جو آپ نے محنت کی، اس میں یقیناً بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کی پوری ٹیم کا. حالیہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے
وہ راولپنڈی بورڈ میں پہلی پوزیشن لے کر کامیاب ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دار ارقم اسکول کی، اس کی انتظامیہ کی، اساتذہ کی محنت ہے، لگن ہے، اور خوش بختی ہے اس ادارے کی، اس علاقے کی، کہ اتنا بڑا اعزاز آپ لے کے آئے ہیں. اس بارے میں ناظرین کو بتائیں. الحمدللہ جی، میں نے مانا تقریباً ایک لمبا سال یہی ہوا ہے، ترجمان جینک مان رہا، پھر اسپورٹس میں بھی رہا، کوچ بھی رہا، اور پھر جب 15 اکتوبر 1998 کو ریٹائرمنٹ ہوئی تو میرا مختلف محکمہ میں مرضی ہوا، لیکن اللہ کی ذات مجھے اس طرف لے آئی، اور وہاں پر جو صاحب گجرخان میں ابتدا میں نے خواجہ کمپوزیشن میں اسکول کی ابتدا کی تھی، لیکن بعد میں یہ احساس ہوا اور یہاں کے لوگوں نے بھی کچھ نے کہا کہ یار گجرخان کا مجھ پر حق ہے، اور پھر میں نے وہ ادارہ فروخت کر دیا اور میں گجرخان آ کے بیٹھ گیا، اس لیے کہ اس مٹی کی محبت میں ہم اشوفتہ سے رونے وہ کر بھی چکا ہے جو واجب بھی نہیں تھے. ماشاء تو میں نے یہاں کا ایک بچی سے ادارے کا آغاز کیا، اور یہ تھا 5 مئی 2010، اور پھر الحمدللہ شما الحمدللہ کرتے آگے یہ اللہ نے ذکر کیا کہ آج سے 5 سال پہلے میں نے میٹرک کے امتحان کا آغاز کیا. الحمدللہ اس میں اللہ کا شکر ہے آج تک 100% رزلٹ آتا ہے. اس سال اللہ نے بہت بڑی عنایت کی کہ میرے 130 بچیاں اور بچے اپیل ہوئے تھے، اس میں سے اللہ کے فضل سے ایان اقبال نے 1170 نمبر لے کر پنڈی بورڈ سائنس گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اور یہ اللہ کی خاص عنایت اور اس ادارے پر اللہ کا خاص کرم اور میری ذات پر اللہ کا بہت بڑا کرم تھا. اچھا کیپٹن صاحب، یہ تو ایک پورا نیٹ ورک ہے آپ کے ادارے ارقم کا، تو میرے خیال میں متعدد سکولز ہیں آپ کے تحصیل گجرخان میں، اور تحصیل گجرخان سے باہر بھی آپ نے ادارے بنائے ہیں. تو یہ بڑا ایک حصہ ہے اس علاقے میں تعلیم کو عام کرنے کا اور بچوں کو زیر علم سے راستہ کرنے کا، اور جو دیکھیں اس کو ایک بزنس بھی کہا جاتا ہے کہ تعلیم کا جو ایک کاروبار ہے، اور بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو جب اجازت دی گئی گورنمنٹ سیکٹر کو کے برڈن کو کم کرنے کے لیے، یا وہاں پہ گورنمنٹ بڑے پیمانے پر سبسڈائز کرتی تھی اور اخراجات جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور پھر بچوں کی پارٹیسپیشن اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی کہ وہ ادارے جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتے تھے، تو پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے گورنمنٹ سیکٹر کے مقابلے میں، ہم کیونکہ دونوں سیکٹرز کو بہتر سمجھتے ہیں، میرا خود تعلق گورنمنٹ سیکٹر سے رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے اپنا کردار اچھی طرح نبھا رہے ہیں، یا ابھی ضرورت ہے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ان اداروں میں بہتری لائی جا سکے؟ الحمدللہ جی، جہاں تک پرائیویٹ اداروں کا تعلق ہے، ان کا تو سروائیول اسی میں ہے کہ وہ محنت کریں گے، اچھے رزلٹ پروڈیوس کریں گے، اچھے طالب علم تیار کریں گے، ان کا تو سروائیول اسی میں ہے. اسی طرح گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں پر بھی بہت قابل اساتذہ موجود ہیں، اور وہ اپنی پوری محنت کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل اکثر والدین یہ پریفر کرتے ہیں کہ جو کریم ہے وہ پرائیویٹ اداروں میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ جو باقی بچے بچتے ہیں ان کو وہ گورنمنٹ ادارے سنبھالتے ہیں، کیونکہ وہاں تعلیم بھی مفت ہے اور کوئی بڑی سہولتیں ہیں ساتھ. تو اب ان بچوں کو لے کر چلنا یہ ان کی بھی بڑی ہمت ہے. ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آپ کی باتیں ہیں. دیکھیں اتنا خوبصورت تجزیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی سربراہ یا کوئی ریجنل ڈائریکٹر جب ایسی باتیں کرتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے گورنمنٹ سیکٹر کو بھی سراہا، اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو آپ بہت کام کر رہے ہیں. صرف ایک بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ آپ نے عصبی حوالے سے خدمات سر انجام دی، سماجی حوالے سے کام کر رہے ہیں، آپ کے آگے کیا گول ہیں؟ اس سسٹم کو مزید کتنا آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ اور پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کے حفظ کا شعبہ بھی یہاں پہ بڑا مضبوط ہے، اس کے بارے میں بھی ناظرین کو بتائیے گا. الحمدللہ جی، اس کا شعبہ ہمارے دائرہ حکم کا لازمی حصہ ہے. جب میں نے ایک بچی سے آغاز کیا تھا اس وقت میں نے پہلی جو ٹیچر اپوائنٹ کی تھی وہ آفا تھی، جو اس کو دینی تربیت دیتی تھی. آج خدا کے فضل و کرم سے اس ادارے میں میرے پاس 112 لڑکے اور 88 لڑکیاں حفظ کر رہی ہیں.
اور اس پچھلے 2-3 سالوں میں 60 بچوں نے اس کو مکمل کیا ہے الحمدللہ، اور ان کے ساتھ ہم ان کو یہ جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں۔ اور خاص کر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ میں عنایت کی کہ یہ ایک بچے سے شروع کر کے میں میٹرک تک آیا، سیکنڈری اسکول تک، پھر اس کو ہائر سیکنڈری اسکول کیا، آج خدا کے فضل سے اس کو پھر بی ایس تک لے آیا، اور یہ سارے ادارے رجسٹرڈ اور فیلیٹ ہیں۔ اور آج اللہ کا کرم ہے کہ گجران میں نے ایک ایسے کالج کی بنیاد رکھ دیا ہے جس کی بہت عرصے سے کمی تھی۔ گجران میں یونیورسٹی کی بہت بڑی کمی ہے، ٹھیک، تو اس میں اللہ کا شکر ہے اس وقت 5 بی ایس جو کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ این او سی یافتہ ہیں، اور اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، اور یونیورسٹی آف گجرات کے ساتھ باقاعدہ فیلیٹ ہیں، اور یہ ابھی ان کا تیسرا سال شروع ہو گیا کہ 4 سیمسٹر ابھی مکمل ہو گئے، جن میں بی ایس میتھ، انگلش، کمپیوٹر سائنسز اور زوالوجی اور مینجمنٹ سائنسز ہیں۔ یہ 5 شعبے باقاعدگی سے یہاں چل رہے ہیں، اور اس میں جو طلبا ٹیچر ہیں، ایون ون آف دیم ان میں سے ایک جو ہے وہ پی ایچ ڈی بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے اساتذہ مجھے مل گئے ہیں، اور بہت اچھا ماحول مل گیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ ادارہ اب جو بچی میرے پاس پلے گروپ میں داخل ہوتی ہے جب وہ اس کے لیے چانس ہے کہ وہ بی ایس کر کے یہاں سے نکلے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت باتیں ہم نے کی۔ کیپٹن چودھری محمد آزاد، ڈائریکٹر دار ارقم اسکول اینڈ کالجز، اوریجنل ڈائریکٹر ہیں آپ دار ارقم اسکولس گجر خان ریجن کے، بہت مفید باتیں کی، اور بہت خوبصورت علم و ادب کے حوالے سے آپ کے نظریات سے، آپ کے خیالات سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ ناظرین سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ بھی ان خیالات سے استفادہ کریں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیپٹن چودھری محمد آزاد کا کہ انہوں نے سارا سچ کے لیے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ گجر خان میں دار ارقم اسکولز کی جو ترقی ہے اور ارتقاء ہے، اس میں چودھری محمد آزاد کیپٹن صاحب کا بہت بڑا احساس ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ادارہ دن دنیا جو